بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فہیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، اور نیوز کیفے میں آج ہم یوم استحصال کے حوالے سے خصوصی طور پہ بات کر رہے ہیں۔ آج یوم استحصال منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ہے کہ کشمیریوں کی آواز کو دنیا کے سامنے لایا جائے، دنیا کو یہ بتایا جائے کہ کشمیر میں بھارت کس طرح ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، کس طرح جبر کر رہا ہے، اور یہی ہے آج کا دن منانے کا مقصد۔ اور آج میں آپ کو بتا دوں کشمیر اور کشمیریوں کی قید و بند کو 732 دن گزر چکے ہیں۔ آج پوری دنیا لاک ڈاؤن کے مطلب کو بڑی اچھی طرح سمجھتی ہے، اور اس سے بھی سخت لاک ڈاؤن، جہاں پہ آپ کو روکنے کے لیے پولیس نہیں، فوج کھڑی ہے، بھارتی فوج کھڑی ہے اپنے پورے اسلحے سے لیس لوگوں کو روکنے کے لیے اور لاک ڈاؤن کو لگانے کے لیے۔ ایسی صورتحال کے حوالے سے آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ ظافر جمیل صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سر آپ نے کئی جنگی محاذوں میں حصہ لیا ہے، اور کشمیر کے حوالے سے بھی آپ نے کئی محاذوں میں حصہ لیا ہے۔ میں بات کروں گا اس حوالے سے، مگر میں سب سے پہلا سوال وہ یہ ہے کہ کشمیر کی وادی میں اس وقت کیا صورتحال ہے، ذرا وہ بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وادی کشمیر، پاکستان اور پورے مقبوضہ کشمیر اور پوری دنیا میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے یوم استحصال منایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے ایگزیکٹلی 2 سال پہلے، یعنی 5 اگست 2019 کو نریندر مودی کے غاصبانہ، ظالمانہ اور مجرمانہ حرکت نے وہاں پہ آرٹیکل 370 پرووک کر کے وادی کشمیر کی جو علیحدہ حیثیت اور آزاد حیثیت کو ختم کر دیا، اور اس کو ڈومینین آف انڈیا یعنی بھارت کے اندر ایک طریقے سے ضم کر دیا۔ لیکن جہاں تک موجودہ حالات کا تعلق ہے وادی میں آپ کو لے چلوں گا 2016 میں جب برہان الدین وانی کی شہادت ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسا حریت پسند نوجوان تھا جس نے کہ وادی کشمیر کے نوجوانوں میں ایک نئی روح پھونک دی تھی، اور اس کی شہادت کے بعد بہت زیادہ مطلب یہ ہے کہ وادی کشمیر کے لوگوں نے آزادی کی امنگ جو ہے وہ بڑھ گئی۔ لیکن یہ جو 2 سال یہ ہندوستان نے یہ اس کی حیثیت کم کی، اس کے اندر تمام غیور کشمیری، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے نوجوان بیٹے، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے استحصالی ہندوستان کی آرمی کے متعلق سینہ سفر ہو کر کھڑے ہو گئے، اور ہندوستان کے اس ایکشن کی بھرپور مذمت کی۔ صحیح۔ اچھا سر، بہت سارے پاکستانی یہ خیال رکھتے ہیں کہ جب بھی کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے تو بہت سارے پاکستانی یہ خیال رکھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اتنی مضبوط آرمی ہے تو وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ ان کشمیریوں کی مدد کیوں نہیں کر پاتا۔ کیا ماضی میں ایسے کوئی واقعات ہوئے ہیں جس میں کچھ جنگ یا لڑائی وغیرہ ایسی کی گئی ہو صرف کشمیریوں کے لیے؟ ذرا اس حوالے سے بیان کیجیے گا۔ فہیم بیٹا، میں خود یعنی فخر ہے مجھے کہ کشمیر کی جو 65 کی لڑائی سے پہلے ایک جدوجہد تھی آپریشن گرینڈ سلیم، جس کے اندر میں ذاتی طور پہ شریک تھا۔ ہمارے کمانڈر یعنی بڑے کمانڈر تو جنرل اختر حسین ملک تھے، اور فورس کمانڈر جو کہ ہم ایڈوانسنگ فوج کے تھے وہ جنرل افتخار جنجوہ تھے۔ اور 6 دن میں یعنی تقریباً 31 اگست پہلی ستمبر کی رات سے جو ہم نے ایڈوانس شروع کیا، اور دریائے تبی کو ہم نے پار کر کے ہم نے الحمدللہ 5 ستمبر تک مقبوضہ کشمیر کے 2 شہر چھمب اور جوڑیاں فتح کر لیے تھے۔ اور اس کے بعد وہ ہماری فوج جو ہے وہ اخنور، جو کہ ایک لائف لائن ہے جموں کے اندر جو رسد جاتی ہے، اس پہ قبضہ کرنے والے تھے۔ لیکن ہماری بدقسمتی، اس وقت کے صدر ایوب خان نے اپنے مذموم عزائم کے رکھتے ہوئے جنرل موسیٰ
اور جنرل ٹکا خان کو بھیج دیا. اور میں چشمدید گواہ ہوں اس بات کا کہ چھم ٹریجری میں جب وہ ان کا ہیلی کاپٹر اترا اور انہوں نے اس وقت کے فورس کمانڈر جنرل افتخار جنجوعہ کو کہا کہ آپ جو ہے اپنی کمانڈ ایوب خان کے چہیتے لاڈلے یحییٰ خان کو دے دیں, تو اس نے بالکل یعنی جسے کہنا چاہیے بیگ یعنی بہت ہی زیادہ ریکویسٹ کی کہ سر گیو می 6 hours, لیٹ می کیپچر اخنور, اس کے بعد بے شک آپ مجھے لے جا کے کورٹ مارشل کر دیں. اگر ہم اس وقت اس کی بات مان لیتے اور اخنور پہ قبضہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ 65 کی لڑائی نہ ہوتی. لیکن ہماری بدقسمتی اور جو کچھ آپ کہیں اللہ کا حکم کہیں یا جو کچھ بھی ہے, تو وہ ہم نے جو ہے وہ موقع گنوا دیا. اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب ہم ایڈوانسنگ فوج کے ساتھ تھے تو ہم نے کافی سارے انڈین سپاہی حوالدار وغیرہ پکڑے, تو ان میں ایک حوالدار مسلمان تھا. اچھا. اور اس نے مجھے اشارے سے بلا کے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے کیوں وقت ضائع کیا, اخنور تو خالی تھا, اخنور پہ آپ اپنا اسی وہی مومنٹم سے جو ہے وہ قبضہ کر لیتے اور اس کے بعد پھر کشمیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے حل ہی ہو جاتا. یہاں پہ میں ایک اور تھوڑا سا آپ تاریخ کے گوشوں کو میں نمایاں کرتا ہوں. 62 میں جب چائنا اور انڈیا کی لڑائی ہو رہی تھی. اچھا سر, میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی. چائنا اور بھارت کی جو لڑائی تھی 1962 والی, اس بارے میں آپ بتا رہے ہیں, یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ایک وقفہ بیچ میں آن چلیں کوئی بات نہیں, ایک وقفے کے بعد دوستوں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ. آج یوم استحصال منایا جا رہا ہے. آج کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کا دن ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ ظافر جمیل صاحب. کرنل صاحب, آپ اس محاذ کے بارے میں بتا رہے تھے جو 1965 سے پہلے جس میں آپ بھی شامل تھے. جی, میں تو 1965 والے میں تو شامل تھا. جی ہاں, آپ نے بتایا کہ چائنا اور انڈیا کی لڑائی ہوئی تھی, اس وقت میں نیا پاس آؤٹ ہوا تھا. مطلب میں وہ تو لڑائی تو انڈیا چائنا کی تھی, لیکن چائنیز امبیسڈر نے یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں, یہ شہاب نامہ جو صدر ایوب خان کے پرنسپل سیکریٹری تھے, انہوں نے اپنی کتاب شہاب نامے میں تفصیل سے لکھا ہے. تو چائنیز امبیسڈر نے انہیں کہا کہ مجھے پریزیڈنٹ سے بات کرنے دیں تاکہ آپ اپنا کشمیر کا مسئلہ حل کر لیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ انہوں نے اس بات کو مطلب یہ پسند نہیں فرمایا, ورنہ وہ ایک ایسا چانس تھا. یعنی 62 میں ایک چانس کھویا, پھر 65 میں کی لڑائی سے پہلے آپریشن گرینڈ سلیم میں وہ چانس کھویا, کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا. ٹھیک ہے سر, دیکھیں بھارت پاکستان تو ہمیشہ ہی کوشش کرتا رہا ہے کہ کسی طرح یہ مسئلہ حل ہو جائے. اس حکومت نے بھی کافی کوشش کی اور ان کی بڑی کوشش تھی کہ کسی طرح یہ معاملہ حل ہو جائے, تعلقات ہمارے بھارت کے ساتھ بہتر ہو جائیں, یہ لڑائی جھگڑے جو ہیں ختم ہو جائیں. مگر انہی کچھ سالوں میں بھارت نے ظلم و ستم جو ہیں وہ زیادہ ڈھانا شروع کر دیے. ابھی جو ان کی آزاد اور علیحدہ تقریباً نیم آزاد جو حیثیت تھی کشمیر کی, اور جو علیحدہ حیثیت تھی, اس کو ختم کیا بھارت نے, اور مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی سازش کا آغاز کیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ مسلم جو اکثریت ہے, اس کو اقلیت میں بدلنے کے لیے وہ غیر مسلم لوگوں کو وہاں پہ کشمیر میں آباد کیا کر رہا ہے. اب جس طرح وقت گزر رہا ہے وہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیا بھارت اپنی اس سازش میں کامیاب ہو جائے گا, اور ہم پاکستانیوں کو اور کشمیریوں کو کیا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ بیان کیجیے. فہیم بیٹا, بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ والا جو مسئلہ ہے اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے والا, یہ بے انتہا سیریس ہے. بہت سنجیدگی سے ہمیں لینا چاہیے, کیونکہ جو وقت گزر رہا ہے, نان مسلم جو ہیں جو وہاں کے باسی نہیں ہیں, انہیں یعنی بہت ہی زیادہ لیکوریٹو قسم کی وہ چیزیں دے کے جو وہاں بسایا جا رہا ہے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ بین الاقوامی جو ادارے ہیں یا باہر کے جو لوگ ہیں, انہیں بھی اس چیز کا کوگنیزنس لینا چاہیے.
اور اس چیز کے لیے جو ہے وہ او آئی سی کا جو کردار ہے وہ گزشتہ 2-3 سالوں میں بے انتہا اچھا رہا ہے. آپ یقین کریں کہ اقوام متحدہ کے بعد او آئی سی جو ہے تقریباً 4 بر اعظم کے 57 ملکوں کی نمائندہ ہے. اور انہوں نے اسی یعنی پرائم منسٹر عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی کاوش اور کوششوں سے 3 قراردادیں پیش کی جو کہ اس میں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہندوستان پہ دباؤ ڈالا. اسی طریقے سے یورپی پارلیمنٹ نے پہلی دفعہ جو ہے اس کیس کو لیا. باقی انگلینڈ کی پارلیمنٹ نے بھی جو ہے اس مسئلے کو اٹھایا. مطلب یہ ہے کہ ابھی پوری دنیا میں جو ظلم و ستم ہمارے کشمیری بھائیوں پر اس وادی میں ہو رہے ہیں اس کو پوری دنیا کے اندر بے نقاب کیا جا چکا ہے اور کوششیں ہو رہی ہیں اچھے طریقے سے. لیکن ابھی جیسے آپ نے سوال کیا کہ ہمیں پاکستانی قوم کو اور کشمیری بھائیوں کو کیا کرنا چاہیے, ہمیں بالکل یکجہتی کے لیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھونا چاہیے. کشمیر جو ہے جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان کی شہرگ ہے, تو شہرگ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے دریاؤں کے پانی کشمیر کی سے زیادہ تر آتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ اگر کشمیر پاکستان کے ساتھ ہو جائے یا جیسے بھی ان کی مرضی ہو کشمیری لوگوں کی, کیونکہ دیکھیں اس کے اندر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, وہ یہ ہے کہ اس میں ویسے تو 3 پارٹیاں ہیں, بھارت, پاکستان اور کشمیری, لیکن چائنا کے پاس بھی تک کوئی 10 سے 12% کشمیر کا لداخ ویلی کا حصہ ہے, اور اس کی ٹوٹل ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ تقریباً ایسے ہے کہ 60% جو زمین ہے جموں اور کشمیر کی وہ بھارت کے پاس ہے, مقبوضہ کشمیر کی ہے, 30 سے 35% پاکستان کے پاس ہے, اور تقریباً 8 سے 10% چائنا کے پاس. اور جہاں تک ان کے کلیم کا تعلق ہے وہ تو بہرحال یہ ہے کہ انڈیا سے ابھی جو پچھلے دنوں لڑائی ہوئی تھی وہ دنیا جانتی ہے کہ کشمیر کیا حال ہے, بھارت کے کیا حال ہوا ہے کشمیر چائنا کے سامنے. تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے, اور ہماری کوشش, ہمارا جو خیال ہے, ہمارا جو ارادہ ہے, یہ واقعی ایک چینج پیدا کر سکتا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, آج ٹویٹر پہ کشمیر کے حوالے سے ٹرینڈ ہوں گے, اگر کروڑوں لوگ اس ٹرینڈ کا حصہ بنتے ہیں تو ہم پوری دنیا میں کھل کے جو ہے وہ کشمیریوں کی آواز کو صرف ٹویٹر کے ذریعے ہی وہ پہنچا سکتے ہیں. اور بھی بہت سارے راستے ہیں, ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں, ہمیں فخر ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں, ہم ظلم کرنے والے کے ساتھ نہیں ہیں. قدرت جو مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے قدرت اس کے ساتھ ہوتی ہے. ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جن سے استخارہ روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات ہوگی. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کے دن پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو کہ چیئرمین ہیں سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے اور ملک کے ایک نامور اسلامک اسکالر ہیں. آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. اچھا, وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے یوم استحصال کے حوالے سے. یوم استحصال کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کا دن اور دنیا کو بتانے کا دن کہ کس طرح بھارت ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پہ ظلم و ستم ڈھا رہا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا. تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ کی جانب سے بھی ایک پوری رائے سامنے آنی چاہیے کہ جو مظلوم ہیں ان کا کتنا بڑا مقام ہے اور ظلم کرنے والے کو کس انجام سے گزرنا پڑتا ہے. ذرا اس حوالے سے بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 باتیں اس میں کہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر غیر مسلم مجھے سن رہے ہیں تو یہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کا
فرمان اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مظلوم تیری فریاد سنی جائے گی اگر وہ کافر بھی ہے تو اسلام جو ہے وہ یہ پیغام دے چکا ہے کہ اگر ظلم کافر پر بھی ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. تو سبحان اللہ. یہ طے شدہ بات ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کا بھی بہت بڑا علمبردار ہے. مسلمانوں کا تو اسلام علمبردار ہے, ایمان والوں کا علمبردار ہے, مگر انسانیت کا بھی بہت بڑا علمبردار ہے. جبھی تو رب کا یہ فرمان حضور کی زبان سے حدیث قدسی میں کہ مظلوم جو ہے اگر کافر بھی ہے تو اس کی مدد کی جائے گی, دیر سویر ہو سکتی ہے مگر اس کی مدد کی جائے گی. بالکل صحیح ہے. اور ظلم کرنے والے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور دوسری بات جو مجھے کہنی تھی وہ یہ تھی کہ الکفر ملت واحدہ, پوری دنیا کا کافر جو ہے وہ ایک ملت واحدہ ہے. اگر مسلمان اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم اپنا رونا پیٹنا کفار کے سامنے کریں گے تو شاید ان کو ہم پر رحم آ جائے, تو یہ محض خام خیالی ہے. یہ پوری دنیا کے 57 ملکوں کے لیے پیغام ہے کہ اسلام کے ماننے والوں اسلام پڑھو, اسلام کے ماننے والوں اسلام کو پڑھو, اسلام کیا کہتا ہے. الکفر ملت واحدہ, یہ سب ایک ہیں. یہ اگر کوئی کافر ملک آپ کے ساتھ تعاون کرتا بھی ہے تو اس کی ذاتی مفادات بھی ہوں گے, ہو سکتا ہے اس کو آپ کے ساتھ کچھ ہو معاملہ ہمدردی جیسی کوئی بات اگر ہو بھی تو یہ ہم اس کو محال نہیں کہتے, مگر اتنا ضرور ہے کہ یہ تمہارے نہیں ہو سکتے. بدقسمتی کہ تم اپنے نہیں ہو سکے ہو. تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کفار جس طرح چاہتے حملہ کرتے ہیں, مگر تم 57 ملک کے سربراہ سمیت خواب خرگوش ہو. فرانس کے صدر نے کتنی بڑی گستاخی کرنے والوں کا ساتھ دیا, تم ان کے سفیر کو بھی نہیں نکال سکے. تمہاری اوقات ہی کچھ نہیں ہے, تمہاری حیثیت ہی کچھ نہیں ہے, تمہارا حال برا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یوم استحصال ہے, ہم مظلومے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ایک مسلمان کے ناطے. لیکن حال یہ ہے کہ جب تک آپ اسلام پر نہیں آؤ گے, ارے ستم ظریفی تو یہ ہے کہ نام مسلمانوں والا ہے اور اسلام فوبیا میرے پیٹ بھرا ہوا ہے. اب میں کہاں جاؤں؟ اتنی بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ ہم اپنے آپ کا کون ہے, میں مسلمان ہوں اور اسلام فوبیا سے میرا پیٹ پورا بھرا ہوا ہے. تو بس جب اسلام کے ماننے والے اسلام فوبیا کے علمبردار بن جائیں تو پھر یہ یوم استحصال وغیرہ جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, زبانی تو ہم بڑے گفتار کے غازی ہیں, بہت کچھ بول سکتے ہیں, مجھے تو بولنا بھی صحیح طرح نہیں آتا, بولنے والے بہت کچھ بول لیتے ہیں, لیکن جس کو بولنا آتا ہے یا نہ آتا ہو, اگر سچا ہو تو اس کے اشارے کی بات بھی لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے. کردار کے غازی بننے کی ضرورت ہے. گفتار کے غازی بننے سے کچھ نہیں ہوگا, کردار کے غازی بنو. بے شک. دوسرے سوال کی جانب آؤں گا میں, مگر اس سے پہلے میں دوستوں کو بتاتا چلوں کہ آج ایک ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے آپ کی اور ہماری بات نہیں ہو سکے گی فون پہ, مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے. آپ کے سوالات پہنچ سکیں گے بذریعہ فیس بک پیج. ہمارے فیس بک پیج کا پتہ ہے www.facebook.com/newscafe. آپ اس پتے پہ جا کے اس پیج کو پہلے لائک کیجئے اور پھر میسیجز میں جا کے آپ کا جو سوال ہے وہ آپ لکھ دیجئے. وقفے میں ہم وہ سارے سوالات نکالیں گے اور ہم ان کے اوپر بات کریں گے. اس کی اسکیم چلا دینا. ہاں, اسکرین پہ جو ساری ڈیٹیلز ہیں وہ چل رہی ہیں اور آپ جو ہیں وہ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور میں جانتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کا جب ذکر ہوتا ہے تو آپ خوش نہیں ہوتے, آپ بڑے تکلیف میں آ جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے, عام عوام کے درد کو سمجھتے ہیں آپ اور ڈائریکٹلی آپ کا ان سے واسطہ ہے. تعلیم کے جو سیکٹر کو انہوں نے تھوڑا سا بحال رکھنے کے بارے میں بات کی ہے, یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. ذرا اس بارے میں کچھ کہیے. آپ نے لاک ڈاؤن کی بات کی نا, تو دیکھیں درد رکھنا تو ایک فطری عمل ہے کہ ہونا چاہیے, مگر ہم حقیقت کے بہت قریب ہیں. میں
गुज़िश्ता रोज़ की बात बता रहा हूँ, अभी तो खैर यहाँ से जाऊँगा तो ये आज के हालात क्या होंगे अल्लाह जानता है। गुज़िश्ता रोज़ मैंने जिन लोगों को अपने हाथ से राशन दिया है अल्लाह ताला की अता से, उनके पास जाने के लिए भी कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर वो मोटरसाइकिल तो आए नहीं थे। तो एक ऐसे साहब को जिसने हज भी किया था, उम्रा भी किया था, पगड़ी का भी उसका मकान है, पगड़ी का मकान समझ लो, उस गरीब का हाल ये था कि उसके घर में खाने के लिए नहीं था। तो जब उसको राशन दिया तो उसने मुझे तो नहीं कहा, मेरे स्टाफ से कहा कि मेरे पास जाने का किराया नहीं है, कैसे जाऊँगा, क्योंकि बसें तो बंद कर दी गई। मैंने सिंध के सबसे बड़े ज़िम्मेदारों को रिक्वेस्ट की थी, खुदारा आप ट्रांसपोर्ट खोल दो, क्योंकि मैं इनको लॉकडाउन ख़त्म कर दूँ तो मैं नहीं कर सकता, मेरी औकात ही नहीं, मैं क्या करूँ। लेकिन उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी। मैंने कहा ट्रांसपोर्ट तो खोल दो कम से कम, लेकिन कोई इस पर लिफ्ट नहीं कराई। तो उनको भी 500 रुपये देकर बेचारों को भेजना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर है कि राशन तो आदमी, हाँ 10-10 किलोमीटर चल कर लोग राशन लेने आ सकते हैं हमारे पास, 10-10 किलोमीटर 10-10 किलो चलते हैं, लेकिन 10 किलोमीटर राशन उठा के जा नहीं सकते ना। तो कल ऐसे मेरे साथ एक से ज़्यादा वाक़या हुए कि मैंने उनको 500-500 रुपये देकर भेजा कि ज़ाहिर है कि तो जनाब हम हकीकत से बहुत करीब हैं। अच्छा बशीर साहब, मैं ना इंतहाई माजरत चाहता हूँ, मैं कतई कलामी के लिए तालीम के शोबे के हवाले से मुझे बात करनी है, वक्फा आ गया है तो एक वक्फे से ज़रा गुजर के आते हैं। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे तालीम के शोबे के हवाले से, आप लॉकडाउन के हवाले से वो उस तकलीफ़ का जिक्र कर रहे थे जो लोग उठा रहे हैं। खैर तालीम के मौजू पर बात करते हैं। ये एक खुश आइंद बात है कि हुकूमत इस बारे में सोच रही है कि जो तालीम का जो शोबा है इसको बंद ना किया जाए। अच्छा, इस पूरे मुल्क में 5 सूबों के जो वज़राए तालीम हैं उनके साथ इस बारे में बात की जा रही है और मेरा ख्याल है सभी जो वफाकी हुकूमत है उसके साथ है, सिवाय सिंध हुकूमत के। ये 8 अगस्त को फ़ैसला करेंगे क्योंकि ये लॉकडाउन 8 अगस्त तक सिंध में लगा हुआ है। तो इस बारे में क्या ख्याल है आपका? 5 सूबे और बशमूल कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, 6 हो गए समझ लो। सबसे पहले तालीम के इदारों को बंद सिंध नहीं किया था ना हमारे सूबे सिंध में। तो अभी तक सिंध के सूबाई वज़ीर ने जो है ना इस बात से इत्तेफाक नहीं किया कि वो रियासत के साथ उसके फ़ैसले पर अमल करेंगे। अच्छा, मैं ये मुल्क का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे ये बात बहुत ही तस्दीक के साथ की गई है कि एक हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसने आज 1.5 साल में एक दिन स्कूल बंद नहीं किया। ज़बरदस्त। एक दिन स्कूल बंद नहीं किया। उसने ये कर लिया कि अगर किसी क्लास में 30 बच्चे हैं तो 15 बच्चों को सुबह बुलाया, 15 को शाम बुलाया। पता चला कि हम इतने अकल से पैदल हैं। हुक्मरानों, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, खुदारा होश के नाखुन लो, तुम हमारे साथ बहुत बड़ी दुश्मनी कर रहे हो। तुमने हमारी तालीम को तबाह कर दिया, तुम्हारा बहुत बुरा असर होगा, तुम्हारे नाम और निशान अल्लाह मिटा देगा। तुमने तालीम को नुकसान पहुंचाया है। तुमने गैरों के कहने पर लॉकडाउन तो कर दिया, हमारी मईशत को तबाह और बर्बाद कर दिया, लेकिन तुमने गैरों को देखकर स्कूल नहीं खोले। 1.5 साल से स्कूल तबाह कर दिया आपने। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सबकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर दी। अब भी इत्तेफाक नहीं है, अब भी आज भी इत्तेफाक नहीं हो रहा। ये कौन सी रियासत है? कहाँ गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कहाँ गए चीफ जस्टिस साहब? आप आगे बढ़ें, इनको इत्तेफाक पर मजबूर करें, वरना ये फौज में कहाँ से कर्नल लाएंगे? पढ़ने लिखने के बाद ही बंदा बनेगा ना। तुमने 1.5 साल में तालीम को तबाह बर्बाद कर दिया। तुमने गौरों को देखकर सारे लॉकडाउन हम पर मुसलत कर दिए, लेकिन तुमने मुल्क के ऐसे मुल्कों में तो देखो, हमारा पड़ोसी मुल्क के नाम नहीं लेता, वहाँ एक दिन तालीमी इदारा बंद नहीं हुआ जो मुझे बताया गया। हकीकत अल्लाह को पता है। सर, ये जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस 1.5 साल की जो कीमत है, ये जो उनकी तालीम में हर्ज हुआ है,
یہ اس کی قیمت چکانی پڑے گی. مطلب وہ 1.5 سال کا اچھا خاصا یہ وقت یہ ان کے مستقبل میں ان کی تعلیم کے میدان میں ان کے لیے مطلب ایک رکاوٹ بنے گا. ایک اتنا بڑا بریک آیا ہے یہ. تو اللہ خیر, اللہ کرے بس جلد سے جلد اس وبا سے ہماری جان چھوٹے. سر آتے ہیں ہم سوالات کی جانب. کچھ سوالات ہم نے فیس بک سے لیے ہیں. جس طرح ہمیں ایک سوال آیا شاہدہ نور صاحبہ کا فیس بک پہ. فیس بک کا پتہ ہے www.facebook.com/newscafe. یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گا. یہاں پہ آپ میسج کر کے اپنا سوال جو ہے وہ ہمیں بتا سکتے ہیں. آج ایک ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے ہماری اور آپ کی ٹیلی فون پہ بات نہیں ہو رہی ہے. اچھا, شاہدہ نور صاحبہ کہتی ہیں ان کی بیٹی کا نام ہے جویریہ, شادی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کرم کرے. یہ مہینے بڑے عظیم ہیں. ماہ ذوالحجہ کی آج 25 تاریخ ہے. اس کے بعد ماہ محرم بھی ہے. تو یہ حرمت والے مہینے ہیں, دعاؤں کے مہینے میں ہیں. اللہ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کریں. شادی کے لیے ہر روز عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اس کے بعد 5 تسبیح پڑھیں. یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف. اللہ تعالیٰ لطف و کرم کرنے والا ہے, ضرور رشتے کا آسان راستہ ہموار ہو جائے گا. اور نمازوں کے بعد بھی 111 مرتبہ یا لطیف و پڑھیں. ماں بھی پڑھے, بیٹی پڑھے, انشاءاللہ کوئی غیبی مدد ہو ہی جائے گی انشاءاللہ. حافظ محمد کامران صاحب سوال کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں اچھا کماتا ہوں مگر ابھی تک اپنا گھر نہیں بنا سکا, کوئی وظیفہ یا کوئی ورد بتا دیں. الحمدللہ اس مہینے کا جو ہمیں نصاب دیا ہے نا, اس پہ وظیفہ ہی بڑا اس شعبے کے لیے بڑا اہم ہے. یا مالک الملک. اس وظیفے کو اگر ہم اس نیت سے بھی پڑھیں, ہر نیت سے پڑھ سکتے ہیں. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا مالک الملک یا مالک الملک. جو پوری کائنات کا مالک ہے وہ آپ کو ایک 120 گز کا گھر نہیں دے سکتا. بے شک دے سکتا. تو میرا لیے کہ یا مالک الملک کا وظیفہ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. 5 تسبیحاں درود شریف کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہو سکے تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں, ورنہ 24 گھنٹے جب چاہے پڑھ لیں. ابھی اس مہینے کے 5 دن باقی ہیں, 4 دن باقی ہیں, تو 3 روزے رکھ لیں. صحیح. اور پھر محرم الحرام کی جو پہلی تاریخ آئے گی, کیونکہ اب جب ہماری ملاقات ہوگی تو محرم شروع ہو چکا ہوگا. تو محرم کی پہلی تاریخ کو کسی بھی کاغذ پر 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس کو فولڈ کر کے تعویذ بنا لیں, گلے میں لگا لیں, یا اس کو مطلب کہ پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنی دکان پر, فیکٹری میں یا گھر میں آویزہ کر دیں. جہاں یہ ہوگا تعویذ, امام بونی نے لکھا ہے, وہاں کبھی برائی پہنچے گی نہیں انشاءاللہ. اور کل میرا خیال ہے ہم محرم کے حوالے سے ذرا خصوصی طور پہ بات کریں گے انشاءاللہ پروگرام کے آغاز میں بھی. اچھا, ایک خاتون نے ہمیں میسیج کیا ہے فیس بک پر, انہوں نے کہا میرا نام نہیں لینا. بالکل ہم نام نہیں لیں گے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اس طرح کے بے شمار سوالات ہیں جو ہماری بہنوں کے مطلب ان کے خیال میں رہتے ہیں. مطلب انہوں نے کہا میں ایک بیوہ ہوں, میں شادی کرنا چاہتی ہوں. ایک بیوہ عورت کے لیے وہ اگر شادی کرنے کا مطلب سوچتی بھی نہیں ہے, وہ بڑے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. ادھر کنواری جو لڑکیاں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی, تو ان کو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے. تو ذرا اس بارے میں تھوڑی رہنمائی کریں. حدیث پاک میں الدعاء سلاح المومن ونور السماوات والارض. دعا مومن کا ہتھیار ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے. ایک تو یہ کہ نماز کے بعد 11 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس آیت کے بارے میں جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آیت کریمہ, کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے یہ آیت اتری ہے, تو یہ دعا اتری تھی, تو کیا اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے؟ آقا پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتار دی, جس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ آیت پڑھنے والے کے غم کو ہم دور کر دیں گے. تو 11 مرتبہ نماز کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. اچھا, ہوا یہ تھا ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار نے دیکھا کہ
وہ یہ پڑھ رہے تھے، خالی پڑھ رہے تھے، تو سرکار قریب سے گزرے، جب دیکھا کہ یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تو کہا اب تو دعا مانگ، تیری دعا قبول ہوگی۔ یہ 2-3 باتیں میں نے آپ کو بتائیں، یہ براہ راست حدیث پاک سے سرکار نے کہا اب دعا مانگ قبول ہوگی۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے نا، یہ دعا کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اول آخر درشی پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھنے سے پہلے درشی پڑھ لیں، پھر پڑھیں، آخر میں درشی پڑھیں اور پھر دعا مانگیں، انشاءاللہ ضرور یہ میری بہن کا جو ہے معاملہ اچھا ہو جائے گا۔ بیواؤں سے سرکار بہت پیار کرتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ یہ ملتی ہیں کہ آپ کو کبھی کسی نے فارغ نہیں دیکھا، پوری لائف میں فارغ کبھی نہیں دیکھا۔ گھر پہ بھی آتے تھے تو گھر پہ کام کرتے تھے، اور یہاں تک کہ آقا کے بارے میں آتا ہے کہ بیواؤں کے کپڑے سیا کرتے تھے، اور بیواؤں کے لیے بڑی فضیلتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے نکلی ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ جس بھی خاندان میں بیوائیں ہوں، دوسروں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، ایک وقفے کا وقت ہے اور آپ کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں، سوالات کا سلسلہ بالکل جاری ہے۔ آپ دوستوں کو بھی بتا دیتا ہوں میں، www.facebook.com/newscafe یہ ہمارا فیس بک کا پتہ ہے پیج کا، آپ یہاں پہ ان باکس میں اپنے سوالات ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ وقفے کے بعد جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ان سوالات پہ بات ہوگی، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ جی دوستو، ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں اور جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دوستوں کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں ہمارے فیس بک پیج کے ذریعے، جس کا پتہ ہے www.facebook.com/newscafe۔ تو کافی سارے سوالات آ گئے، انفارچونیٹلی ہم سارے سوالات شامل بھی نہیں کر پائیں گے، مگر جتنے میکسیمم ہو پائیں گے ہم وہ سوالات شامل کرتے ہیں۔ محمود خاور صاحب کی جو بہن ہیں، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ محمود خاور میرے بھائی یہ 3 مہینے سے تکلیف میں ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کلیئر آتے ہیں، پیٹ میں ان کے شدید درد رہتا ہے اور وہ درد جو ہے وہ موو بھی کرتا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ دھاڑے مار مار کے روتے ہیں۔ تو استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا معاملہ ہے یہ۔ دیکھیں بہرحال یہ بہت دکھ کی بات ہے جو بتائی گئی، لیکن بہرحال اس کا تعلق جو ہے کوئی شیطانی اثرات سے نہیں ہے۔ میرے علم میں یہ کہ کراچی سے ہی بات کر رہے ہیں، تو الحمدللہ میں صبح 11 بجے سے وہاں اویلیبل ہوں، میرے پاس کسی کو بھیج دیں، میں انشاءاللہ قرآن پاک کی 14 آیتیں پانی میں گھول کے ان کو دوں گا۔ حدیث پاک میں قرآن بہترین دوا ہے، بے شک جب ان کے حلق میں جائے گی وہ پانی جائے گا تو انشاءاللہ ان کو بڑا فائدہ پہنچے گا۔ بقیہ یا سلام و یا اللہ، یا سلام و یا اللہ، یا سلام و یا اللہ 313 مرتبہ پڑھ کر ان کو دم کریں، ان کی بہنیں بھائی جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اچھا جی، پھر ایک خاتون جن کا نام ہے ثنا، انہوں نے فیس بک پہ ہمیں میسج کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہ بندش ہے، کچھ ایسے خواب بھی آتے ہیں انہیں، تو استخارہ کر کے بتائیے کہ کوئی ایسے معاملات تو نہیں ہیں۔ بندش تو خیر نہیں ہے، یا خالق ہو یا مصور ہو، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، وہی پیدا کرے گا، وہی بنانے والا ہے ہر صورت۔ یا خالق ہو یا مصور ہو 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، اول آخر دین بعد روشی پڑھیں۔ بقیہ سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے میں خط لکھے تو انشاءاللہ ہم آپ کو علاج بھجوا دیں گے۔ اگر کوئی شخص ہمارے پاس آ جاتا ہے، یہ تو کراچی سے باہر کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی آ جاتا ہے تو ہم کو 7 کھجوریں بھی دیں گے جو ہم خواتین کو دیتے ہیں، جس سے الحمدللہ بہت سے گھروں کے اندر خوشی داخل ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایک خاتون کا ہمیں فیس بک پہ میسج آتا ہے، وہ بھی کچھ اس سے ملتا جلتا ہی سوال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی شادی کو 1.5 سال ہو چکے ہیں اور ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، استخارہ کر کے بتائیے۔ استخارہ ان کا بھی ہو گیا، ان کی بھی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے۔ یہی وظیفہ یا خالق ہو یا مصور ہو، یہ ہر نماز کے وقت پڑھیں اور اول آخر دوسری پڑھ کے دعا کریں، اور اگر ہو سکے تو یہ بھی مجھ سے یا تو علاج منگا لیں خط کے ذریعے، اس میں کھجوریں نہیں بھیج سکیں گے، البتہ کوئی ان کا ہے کراچی میں عزیز، وہ یہاں سے ان کو بھجوا دے مجھ سے لے کے، تو اللہ دیکھتا تو بڑا کرم ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بابر صاحب نے سوال کیا ہے عارف اور نائلہ کے بارے میں کہ ان دونوں کی شادی کے لیے استخارہ کر دیں اور بتائیں کہ کیا اجازت آ رہی ہے۔ ہاں، رشتے کے میں اشارہ اجازت کا ہے، مزید چھان پٹک آپ خود کر لیں، دیکھ بھال کر لیں۔ بابر صاحب مٹھائی تیار رکھیں آپ۔ اچھا، پھر ہمیں مونا زاہد صاحبہ نے ہمیں سوال کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ
فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے, بڑی سستی سی رہتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا مجھ پہ کوئی جادو تو نہیں ہے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. البتہ یہ کہ کسی پہ جادو ہو بھی اور وہ فجر کی نماز قضا کرے گا تو بھی اس کی پکڑ تو ہوگی, اللہ بچائے. رات کو 2-3 کام ضرور کر لیا کریں. ایک تو وضو کر کے سویا کریں, بستر کو بسم اللہ شریف پڑھ کے جھاڑ کے سویا کریں, اور جو ہے سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں دم کر کے پورے بدن پہ ہاتھوں کو پھیر لیا کریں. اور اس کے علاوہ 90 مرتبہ پڑھیں یا حمیدو یا حمیدو یا حمید. انشاءاللہ کوئی فجر میں آنکھ کھل جائے گی انشاءاللہ. ایک خاتون کا میسج آتا ہے, کہتی ہیں میرا نام ادیبہ ہے اور میری بیٹی کا نام نمرہ ہے, ہم لاہور سے ہیں. میری بیٹی کو کڈنیز کا پرابلم ہے, اس کی کڈنی فیل ہو گئی ہے اور ڈاکٹر نے ڈائلیسس کا کہا ہے. نمرہ کی جو عمر ہے وہ 22 سال ہے. انہوں نے کہا مولانا صاحب سے استخارہ کروا دیں کہ بیماری سے شفا کیسے نصیب ہوگی. اچھا, پھر نمرہ کا بھی تو کوئی وائس جی وہ پھر نمرہ سے انہوں نے وائس نوٹ بھی کافی لمبا میسج ہے. نمرہ کہتی ہے کہ بہت ریکویسٹ ہے کہ ہماری بات مولانا صاحب تک پہنچا دیں, آپ کی بات پہنچ چکی ہے, اور دعائے خیر کروا دیں. نمرہ کہتی ہیں کہ میری کڈنیز فیل ہو گئی ہیں, ڈائلیسس سے بچنا چاہتی ہوں, مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. یہ بات تھی نا. ہاں دیکھیں بیٹا نمرہ, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. واقعی یہ تو بہت ہی بڑا امتحان ہے, آزمائش ہے یہ ڈائلیسس, کیونکہ میں اپنے خاندان میں دیکھتا ہوں ڈائلیسس والوں کا حال بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. مالی طور پہ بہت مہنگا علاج ہے اور جسمانی طور پہ بڑی امتحان والی گھڑی ہے. بیٹا دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک فرماتا ہے کہ میں نے قرآن اتارا, اس میں شفا ہے. رسول اکرم فرماتے ہیں فاتحۃ الکتاب شفا من کل دائن, سورہ فاتحہ تمام بیماری کی شفا ہے. بیٹا یقین کے ساتھ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیں. آپ بھی پڑھ لیں, امی جان پڑھ لیں, اور پڑھ کر پانی میں دم کر کے پانی پئیں. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, جس نے ہمارے گردے صحیح رکھے آپ کے گردے صحیح کر دے گا. بالکل یہ شفا کا پورا یقین ہوگا تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی روز زمین کے ہر مریض کو شفا بھی عطا فرمائے. اور ڈائلیسس میں آپ مبتلا ہیں, 22 سال کی بھر جوانی کی زندگی ہے, بڑا امتحان ہے, اللہ کرم فرما دے. بے شک وہ ہر شے پہ قادر ہے اور اس کے سامنے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. انکا فعال لما یرید, اے اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے. بے شک بے شک. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. آج تو ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ملا کہ ہم دعا کروا سکیں, مگر پھر بھی کچھ جملے دعائیہ جملوں کے ساتھ اجازت چاہیں گے. فہیم عباس کو نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی, جو سوالات رہ گئے ہیں وہ کل شامل کریں گے. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا اللہ اس کرونا کی وبا سے بھی اور ہر بیماری سے آقا کی پوری امت کو ہم سب کو چھٹکارا عطا فرما. لاک ڈاؤن سے چھٹکارا عطا فرما. ہم ساری امت کا بھلا فرما, خیر فرما, آسانی فرما. آمین یا رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.